بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں جمیل لطیف اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں جس موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان جو سیکنڈ ODI ہوا ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو وہ سیریز بھی اوور ہو گئی ہے، پاکستان 2-1 سے وہ سیریز جیت گیا ہے، لیکن 2-3 چیزیں میں بھی دیکھ رہا تھا کافی دنوں سے کہ میڈیا میں کوئی تھوڑی بہت بات ہوئی، لیکن جتنا وہ میچ کے رزلٹ پہ فرق پڑ سکتا تھا، وہ جو امپورٹنٹ چیزیں مس ہوئی اس میچ کے دوران، وہ کوئی خاص میں نے کسی یوٹیوبر کو بھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اس کا مین مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا کرکٹ بہت کمزور ہے۔ اگر یہی انڈیا، آسٹریلیا یا انگلینڈ کے ساتھ اگر یہ کام ہوتا تو آپ ڈیفینیٹلی ایک بز میڈیا میں بھی دیکھتے اور ICC کے لیول پہ بھی دیکھتے تو کافی چیزیں چینج ہو سکتی تھی۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ میچ کے دوران پہلے تو یہ ہے کہ فخر زمان کی بیٹنگ کے دوران اس نے ایک شاٹ لگائی جس سے ان کا جو کیپٹن تھا ٹمبا بہوما، اس سے وہ کیچ ڈراپ ہوا اور ڈراپ ہو کے اس نے ایک بالر کا جو کیپ پہنی ہوئی تھی اپنی کیپ کے، وہ کیپ گری تو وہ بال جو کیپ پہ لگی۔ تو ICC رولز کے مطابق یہ 5 پینلٹی جو ایوارڈ ہونے چاہیے تھے رنز پاکستان کو، یہ لاسٹ اوور سے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ جو آن فیلڈ امپائر ہوتے ہیں انہوں نے 5 پینلٹی رن دینے ہوتے ہیں، تو انہوں نے 5 پینلٹی رنز پاکستان کو ایوارڈ نہیں کیے۔ پھر یہ ہوا کہ لاسٹ اوور میں تقریباً 31 رنز رہتے تھے، لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی سپیکنگ کریں تو اگر وہ 5 رنز ایوارڈ ہو جاتے اس بال پہ جس پہ شاید 1 رنز بنا تھا، اور پھر ظاہر ہے آپ بیٹسمین کا ایک مرال بھی آپ ہو جاتا ہے اور ٹیم کا بھی کہ 5 رن جو ٹوٹل رہ رہا تھا اس سے کم ہو جاتے، اور جو بالنگ ٹیم ہے اس پہ بھی پریشر پڑتا تو رزلٹ شاید ڈیفرنٹ ہوتا۔ تو پھر لاسٹ اوور میں شاید پاکستان کو 25 رن چاہیے ہوتے۔ اب جو پہلا فخر زمان نے جو شاٹ کھیلا اس پہ ان کے جو وکٹ کیپر تھے کوئنٹی ڈیکاک، سیکنڈ رنز پہ فخر زمان جب اپنی اسٹرائکر اینڈ کی طرف بھاگ رہے تھے تو اس نے فیک فیلڈنگ کا اس نے ڈسپشن کی بیسکلی۔ تو ڈسپشن کی وجہ سے فخر زمان کو اس نے یہ شو کرایا کہ بال نان اسٹرائکر اینڈ پہ ہے، تو وہ نان اسٹرائکر اینڈ پہ اس نے دیکھا لیکن بال آ کے اس کی وکٹ پہ لگی، تو وہ دوسرا رنز کمپلیٹ کرنا اس کا مس ہو گیا۔ تو یہ بیسکلی ICC کا رولز ہے 41.5 جسے ڈسپشن یا فیک فیلڈنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ لا انٹروڈیوس کرایا تھا تقریباً اکتوبر 2017 میں، اور اس کے تحت ایک پلیئر جو پینلائز ہو چکے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، آسٹریلیا کے بڑے اچھے بیٹسمین ہیں مارنس لیبوشین، تو ان کو وہ کوئنز لینڈ کی طرف سے کھیل رہے تھے کرکٹ آسٹریلیا ایک سائڈ کی، تو اس میں ان کو فیک فیلڈنگ کرتے ہوئے ان کو پینلٹی پڑی اور مخالف ٹیم کو JLT کپ کے دوران ان کو 5 جو پہلے کھلاڑی ہیں جن کو فیک فیلڈنگ یا ڈسپشن پہ پینلٹی ملی، اور امپائر نے 5 پینلٹی رن مخالف ٹیم کو ایوارڈ کیے۔ تو آپ یہ سچویشن دیکھیں کہ اگر اس بال پہ فخر زمان 2 رنز بھی ان کے ہوتے، 5 رنز ان کو ملتے فیک فیلڈنگ کے، 7 رنز ہو جاتے، اور 5 جو پہلے رنز مس ہو گئے تھے پینلٹی، اگر وہ ہوتے تو پاکستان کو آخری 5 بالوں پہ 18 رنز رہتے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ فخر زمان کی جس انداز میں وہ بیٹنگ کر رہا تھا تو وہ پاکستان کو میچ وہ بھی جیت جاتا۔ لیکن کیونکہ امپائر کی مسٹیک تھی اور پھر اس کے اوپر کوئی میچ ریفری نے بھی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ بیسکلی یہ ڈیسیژن آن فیلڈ امپائر کا ہوتا ہے، لیکن میچ ریفری کے پاس شاید پاکستان گیا بھی نہیں، تو یہ اس کی وجہ سے کافی آپ سمجھ لیں کہ میچ کا رزلٹ کمپلیٹ چینج ہو گیا۔ اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی، میں نے بالکل میڈیا پہ اس کے بارے میں بہت کم دیکھا اور سنا ہے، تو اپنے دیکھنے سننے والوں کو بتاؤں کہ یہ بالکل لا ایگزسٹ کرتا ہے، یہ کوئی فیک نیوز نہیں ہے۔ یہ ICC کے MCC جو لا گورننگ باڈی ہے، وہ جو لاز بناتی ہے کرکٹ کے، یہ فیلڈنگ کا فیک فیلڈنگ کا لا ہے 41.5،
اس میں یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ ڈیسیو نہیں کر سکتے، آپ فیک ڈائیو نہیں کر سکتے، یا آپ یہ شو کریں کہ آپ تھرو آپ کے پاس پہنچ گئی اور آپ تھرو کریں لیکن تھرو آپ کے اینڈ پہ نہ ہو. کوئی بھی ڈیلیبریٹلی آپ ڈسیپشن کرتے ہیں ڈیورنگ پلے تو وہ فور پلے میں آتی ہے، اور اس کا جو آن فیلڈ امپائر آپ کو 5 پینلٹی رنز ایوارڈ کر سکتا ہے. تو جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو فخر زمان کی بڑی زبردست اننگ تھی، شاید وہ ڈبل 100 بھی کر لیتا، اور وہ روہت شرما کے بعد شاید دوسرا بیٹسمین ہوتا جو 2 ڈبل 100 او ڈی آئی میں ہوتے، اس نے پہلے بھی ایک زمبابوے کے خلاف 210 کیے تھے. تو یہ بڑا زبردست تھا کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی بالنگ اٹیک بھی بڑا کمال کا بالنگ اٹیک تھا. تو ان کے خلاف اگر وہ 341 رن چیز بھی ہو جاتے، جو میرا خیال ہے کہ اگر یہ امپائرنگ ایررز نہ ہوتے تو پاکستان یہ رن چیز کر سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسے معاملات پہ کلیئرلی ایک اسٹرانگ اوپینین لینا چاہیے. بے شک میچ کا رزلٹ جو بھی ہو، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ اس ایشو کو ICC میں ضرور ان کو اٹھانا چاہیے تھا، تو تاکہ یہ پتہ لگے کہ ایک ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے اور یہ لا ایگزسٹ کرتا ہے. دوسری چیز میں کہنا چاہوں گا کرکٹ کے حوالے سے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ODI کے بعد T20s کی سیریز شروع ہوئی ہے، تو ساؤتھ افریقہ کے تقریباً 5 جو امپورٹنٹ پلیئر ہیں وہ اپنی نیشنل ڈیوٹیز چھوڑ کے وہ انڈیا میں IPL کھیلنے چلے گئے ہیں. اب یہ منی میٹر کرتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ جو لوگ ہیں جن کو اپنی نیشنل ٹیم کی وجہ سے دنیا میں ان کو عزت ملی ہے اور دنیا ان کو جاننے لگی ہے کہ یہ کون ہے، وہاں سے وہ پرفارم کر کے تو آج اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ جا کے IPL یا کسی بھی لیگ کو کھیلیں. لیکن انہوں نے ٹیم، پاکستان کی ٹیم ان کے ہوم کنٹری میں ہے، اور ان کے 5 کھلاڑی جن میں آپ جانتے ہیں ڈیوڈ ملر ہیں، کگیسو ربادہ، کوئنٹن اکاک ہیں، اینرچ نوکیا ہیں اور لونگی انگیدی. اور یہ 5 کھلاڑی جن میں سے 3 فاسٹ بولر ہیں اور 1 مڈل آرڈر بیٹسمین اور 1 وکٹ کیپر بیٹسمین. تو یہ 5 کھلاڑی وہ ان کی ٹیم سمجھ لیں. پاکستان جس ٹیم سے کھیل رہا ہے وہ ان کی سیکنڈ اسٹرینتھ ہے. اس میں 2-3 کھلاڑی ایسے ہیں جو ریگولر فیچرز ہوتے ہیں ٹیم کا، لیکن باقی جو ان کی بالکل نئے کھلاڑی ہیں. تو اب وہ نیشنل ڈیوٹیز کو چھوڑ کے قومی ٹیم کو چھوڑ کے وہ انڈیا چلے گئے ہیں IPL کے. میرے خیال میں ICC کو اس کے، اور ICC کا بھی میں نے دیکھا کافی عرصے سے کہ IPL وہ اسی وقت رکھتے ہیں جب دنیا میں کوئی اور، یا پاکستان کسی کے ساتھ کھیل رہا ہو، یا اور دنیا کی کسی ٹیم کی کسی جو اہم ٹیمز ہیں ان کا کسی کے ساتھ ہوم سیریز نہ ہو یا اوے سیریز نہ ہو. ان کو ایک ونڈو ہمیشہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں BCCI کو، اور جس کی وجہ سے IPL ہوتی ہے. اور دنیا کے اب یہ دیکھ لیں کہ ان کی نیشنل ٹیم ان کے ہوم سیریز جاری ہے اور وہاں سے پلیئر چلے گئے IPL کھیلنے کے لیے. ساؤتھ افریقہ کھلاڑی ویسے بھی کافی وہ اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں. کافی سارے پہلے وہاں پہ نیشنل ٹیم کی ڈیوٹی چھوڑ کے آ کے انگلینڈ میں کھیلتے رہے کاؤنٹیاں. تو اس طرح وہ کام کرتے ہیں. ڈیویلیئرز بڑے زبردست بیٹسمین ہیں، انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے ریٹائرمنٹ لے کے اب انڈیا میں لیگ کھیل رہے ہیں. اسی طرح فیف ڈوپلیسی ہے، وہ ریٹائرمنٹ لے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کرکٹ بھی ضائع ہو رہا ہے، اور ایک لیسن جو مل رہا ہے کہ منی میٹرز، کہ پیسے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ICC کو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اگر 2 ٹاپ کی ٹیمیں آپس میں کھیل رہی ہیں تو کم از کم ان کھلاڑیوں کو NS نہیں جاری کرنا چاہیے، NOC، کہ وہ جا کے ہو سیریز چھوڑ کے وہ جا کے یہ لیگز کھیلے. لیکن انڈیا کا کیونکہ منی بہت انوالو ہے، اسپانسرشپ سب انڈیا سے آتے ہیں، چاہے وہ براڈ کاسٹر ہوں، چاہے مین اسپانسر ہوں، ٹائٹل اسپانسر ہوں، موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انڈین کمپنیز ہی ہوتی ہیں. تو اس لیے انڈیا کو ICC بھی اگنور نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی کرکٹ کو، اگر کرکٹ کی ساکھ کو اور کمپیٹیٹیو کرکٹ کو بچانا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ICC کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا. اگر وہی 5 کھلاڑی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں ہوتے تو زیادہ اچھی کرکٹ ملتی دیکھنے کو، شائقین کو زیادہ ایک دوسرے کے سکلز کو بھی آزمانے کا ان کو موقع ملتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ICC کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے.
دوسرا آج پہلا T20 تھا، پاکستان وہ جیت گیا، تو کنگریچولیشن ٹو پاکستان، کمیزریشن ٹو ساؤتھ افریقہ، انہوں نے بہت اچھی فائٹ کی لاسٹ اوور تک، لاسٹ اوور کی لاسٹ تقریباً ایک بال پہلے پاکستان میچ جیتا، بڑے فنی وے سے، وہ بال سٹمپ پہ لگی، ڈیوییٹ ہو کے پھر انہوں نے سیکنڈ رن لیا۔ تو اب یہ کہ پاکستان بھی اچھا، پاکستان کی ٹیم T20 میں ویسے بھی اچھا پرفارم کرتی ہے، لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا بیٹنگ آرڈر پاکستان کو چینج کرنا چاہیے۔ بابر اعظم ویسے بھی نمبر 3 پہ کھیلتے ہیں، تو ان کو نمبر 3 بھی ہونا چاہیے۔ اگر فخر زمان ٹیم میں موجود ہیں تو شاید فخر زمان کو وہ اوپنر ٹیم میں لے آئے، اور میرا تو یہ آئیڈیا ہے کہ فخر زمان اور شرجیل کو، کیونکہ T20 کا ورلڈ کپ انڈیا میں آ رہا ہے، تو جتنا زیادہ چانس ہو سکتا ہے شرجیل اور فخر زمان کو اوپننگ کے لیے دیا جائے، اس سے پاکستان کی ٹیم ایک سٹارٹ اچھا ملے گا۔ دوسرا یہ کہ دونوں بڑے کریکنگ پلیئر ہیں، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ سب کنٹیننٹ میں انڈیا کی وکٹیں بڑی اچھی ہیں، ہائی سکورنگ میچز ہوں گے، اور پاکستان کو ظاہر ہے اس حساب سے اپنی ٹیم کا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بابر کے علاوہ پھر مڈل آرڈر پاکستان کی کافی کمزور ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر بابر تیسرے یا چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرتا ہے، فخر اور شرجیل کو اوپن رکھتے ہیں، تو یہ ایک ٹیم بڑا اچھا کمبینیشن ہو جائے گا۔ تو یہ تھی کچھ کرکٹ کے حوالے سے، میں نے کہا کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی میں کر لوں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مور انفارمیٹیو ویڈیوز اور میں مزید بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ اپنا عزیز و قریب سب کا خیال رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔